بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت قیمتی اور پراسرار جواہر کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور طاقت کے لیے مشہور ہے، اور وہ ہے زمرد پتھر یعنی کہ ایمرلڈ سٹون۔ زمرد ایک قیمتی پتھر ہے جو اپنی خوبصورتی، سبز رنگ اور چمک کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پتھر عام طور پر بیرل خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا سب سے مشہور رنگ سبز ہوتا ہے۔ زمرد کا پتھر ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کا ذکر قدیم تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر کے زمانے میں زمرد کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ فرعون کو طاقت کے نشانی کے طور پر دیا جاتا تھا۔ زمرد کی سب سے بڑی خصوصیات اس کا سبز رنگ ہے جو کہ مختلف شیڈز میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہلکا سبز، گہرا سبز اور برہنگی سبز۔ اس پتھر کی سبز رنگت کی وجہ سے اس میں شامل کرومیم اور وینڈیم جیسے معدنیات ہیں جو اسے ایک منفرد اور دلکش رنگ دیتے ہیں۔ یہ پتھر نہ صرف اپنی جمالیاتی خوبصورتی کی وجہ سے قیمتی ہے بلکہ اس کے کیمیائی اجزاء بھی اسے مضبوط بناتے ہیں جو اسے دیگر جواہرات کے مقابلے میں زیادہ پائیدار بناتے ہیں۔ زمرد پتھر کو دنیا بھر میں صرف اس کی خوبصورتی کے لیے ہی نہیں جانا جاتا بلکہ اس کے روحانی اور جسمانی فوائد کے لیے بھی اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے، چونکہ یہ ایک ہیلنگ سٹون ہے۔ مذہبی متواتر میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق زمرد کا پتھر کے مختلف فوائد جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے بلکہ اسے زندگی کی مشکلات میں بھی کمی لانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ یقیناً زمرد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحت کی بہتری، نظر، حسد، پیسے، دولت، کریٹیوٹی کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ خاص طور پر نظر کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اور انسان جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا اپنے فیصلے نہیں لے پاتا یا محبت کے جو اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی زمرد کے پتھر کے متعلق بہت ساری روایات ہیں اور اہمیت بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام نے فرمایا، زمرد کا پتھر امن، محبت اور دل کی سکونت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ پتھر صحت مند ذہن اور روح کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کئی اسلامی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ زمرد کا پتھر انسان کو دشمنوں سے بچاتا ہے اور آفات سے محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں زمرد کا استعمال زیورات میں کیا جاتا ہے۔ یہ صرف نہ گہنوں میں بلکہ گلے کے ہار، انگوٹھیوں، چمکدار ہاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک سمبل آف سٹیٹس بھی گنا جاتا ہے۔ زمرد کی قیمت کا تعین اس کے رنگ، معیار اور وضاحت پر منحصر ہوتا ہے۔ جتنا گہرا اور صاف رنگ کا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ زمرد کے پتھر کی دیگر جو تفصیل ہے وہ اس کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے، چونکہ یہ کچھ اس کا جو ہارڈنس لیول ہے وہ دوسرے پتھروں سے کم ہے، یعنی کہ یہ نرم ہے، اس لیے اسے دیگر سخت اشیاء سے بچانا چاہیے تاکہ اس پر خراش نہ آئے۔ اگر آپ کو اس پتھر کو زیادہ پانی یا کیمیکلز میں کریں گے تو یہ اپنی رنگت کھو بیٹھتا ہے اور اس کی چمک بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسے زیادہ دھوپ میں بھی نہیں تیز میں رکھیں اور وہ بھی اس کی رنگت پہ جو ہے امپیکٹ کرتی ہے۔ اس کی زمرد کے متعلق اگر میں مزید اس کے فوائد اگر آپ کو بتاؤں، زمرد پتھر کو روحانی اور جسمانی فوائد دونوں حاصل ہیں اور ویسٹرن اسٹرالوجی کے اندر اس کو ایک ہیلنگ سٹون کے طور پہ پہنا جاتا ہے۔ اور کون لوگ زمرد پہن سکتے ہیں؟ زمرد کو ہر شخص نہیں پہن سکتا، اس کا استعمال وہ لوگ کر سکتے ہیں جس کو اس کی روحانی طاقتوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں جسمانی، ذہنی یا روحانی سکون یا کریٹیوٹی کے لیے اسپیشلی، یا جن کے پاس ذرائع معاش جو ہیں وہ کم ہیں یا وہ نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے زمرد بہت زیادہ مفید مانا گیا ہے۔ اگر کسی کو اپنے دل کی بیماری یا نظر کی کمزوری کا سامنا ہو تو وہ اس کا جو ہے رنگ ضرور پہنے۔ اگر آپ زمرد پہننا چاہتے ہیں تو اسے ہمیشہ جمعے کے دن پہننا چاہیے، یا اگر آپ اسٹرالوجی کی روح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا رولنگ پلانٹ ہے مرکری، اور مرکری کا دن جو ہے وہ بدھ ہے، تو اس کو ان 2 دن میں پہننا زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔
اسلامی روایات کے مطابق جمعہ کا دن ایک اہم دن ہے اور اس دن کی عبادت اور برکات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے زمرد کے ذریعے مزید جو ہے ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اگر آپ روحانی سکون یا دل کی طاقت لیے چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن یہ پتھر پہنے بہترین سمجھا جاتا ہے, یہ بہترین سمجھا بھی جائے گا. اور اگر آپ اسے کریٹیوٹی کے لیے پہننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بدھ کے دن یعنی وینسڈے کے دن آپ اس کو پہنیں. اس پتھر کو پہننے کا بہترین وقت صبح کا وقت ہے, یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت ہے. جب بھی آپ کا ذہن تازہ اور سکون میں ہو آپ اس کو پہن سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بیماری سے بچنا ہے یا کسی دشمن کا آپ کو خوف ہے یا آپ کے قریب کوئی بہت زیادہ دشمن ہے تو آپ اس کو دن کے وقت اسے پہننا آپ کے لیے انتہائی مجرب ہے. زمرد کو انگوٹھی میں, ہار میں یا پینڈنٹ میں کسی بھی صورت میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو رنگ میں بنا کے پہننا ہے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے آخر چھوٹی انگلی میں اس کو جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. یہ آپ کی شخصیت پہ ایک بہت پازیٹیو اور منفرد چمک پیدا کرتا ہے. اگر آپ پینڈنٹ کے طور پر اسے پہنتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ روحانیت میں بھی اضافہ کرتا ہے. جب آپ زمرد کا پتھر پہنتے ہیں تو یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور آپ کے اعصاب کو سکون دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں رحمت اور سکون لاتا ہے, کیونکہ اس کے متعلق جو ہے مختلف روایات میں اس کا ذکر ہے. تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے نازل فرمائی ہو تو اس سے انسان کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا بھی ہے اور اس کو فائدہ لینا بھی چاہیے. جب آپ زمرد پتھر پہنتے ہیں تو آپ کو اس کے فوائد اور طاقت جو بھی اس کی پاورز ہیں وہ 27 دن کے تک, مطلب 27 دن اس کا ڈیوریشن ٹائم ہے, اس کے اندر آپ اس کی پاورز جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور طاقتوں کو بڑھانے کے لیے کچھ مخصوص دعائیں بھی اس کو پڑھی جاتی ہیں زمرد پتھر کے اوپر, جس سے اس کی پاور جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے. ان میں سے سب سے اہم دعا آیت الکرسی ہے. زمرد پتھر کے اوپر آیت الکرسی کا جو ہے وہ وظیفہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ روزانہ اس کے اوپر یا حفیظ و یا مقیت جو ہے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے. یہ دعائیں نہ صرف پتھر کے اوپر بلکہ آپ کی اپنی پرسنل لائف کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. یہ میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے اور جن لوگوں کو میں نے یہ طریقہ یا زمرد دیا ہے وہ لوگ بھی اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ زمرد پتھر پہن کر مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کے قریب, تو اسے آپ نے اپنے دل کے قریب رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور آیت الکرسی اور یہ جو اسم العظم آپ کو بتایا ہے اس کی آپ نے دل میں تلاوت کرنی ہے. اور آپ جب مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے بعد جو ہے ایک سکون پائیں گے. اس طرح آپ کی روحانی طاقتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کا دل جو ہے وہ سکون اور محبت سے بھر جائے گا. اگر آپ زمرد پتھر کو پہن رہے ہیں تو اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے. اس کو پانی یا کیمیکل سے آپ نے دور رکھنا ہے. کبھی بھی زمرد کو براہ راست آپ نے دھوپ میں نہیں رکھنا تاکہ اس کی چمک برقرار رہے. اس پتھر کو رگڑنے سے بھی آپ نے بچانا ہے. کسی کے کہنے پہ اس کو اسکریچ نہیں کرنا, جلانا نہیں ہے. تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی زمرد پتھر کے بارے میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ معلومات کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں. اگر آپ میرے سے خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے یہ واٹس ایپ جو نمبر ہے اس کے اوپر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تب بھی آپ میرے سے ان نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.